السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ استنجا کے بعد کیا ہاتھ دھونا ضروری ہے یا نہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، مسجدوں وغیرہ میں یا خود ہمارے گھروں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوائلٹ کے بالکل اٹیچ، یا اگر اٹیچ باتھ روم اور ٹوائلٹ ہوتا ہے تو باتھ روم کے اندر ہی یا باتھ روم کے باہر واش بیسن یعنی ہاتھ دھونے کے لیے مستقل ایک جگہ اور ایک نل لگاتے ہیں۔ یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ استنجا کے بعد آدمی فوراً ہاتھ دھو سکے۔ تو کیا اس طرح استنجا کے بعد چھوٹا استنجا ہو یعنی پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، بڑا استنجا ہو، اس کے بعد کیا ہاتھ دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ دوسری بات، لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ استنجا کے بعد چونکہ ہاتھ گیلے ہوتے ہیں تو اس گیلے ہاتھ کی وجہ سے اگر کسی کپڑے وغیرہ کو آدمی پکڑ لیتا ہے یا کسی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو وہ جگہ یا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس طرح استنجا کے بعد جو ہاتھ تر ہوتا ہے، پانی سے بھگا ہوا ہوتا ہے، تو کیا اس طرح کپڑا وغیرہ پکڑنے سے یا کسی جگہ پر ہاتھ رکھ دینے سے وہ کپڑا یا جگہ ناپاک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استنجا کے بعد اگر پاخانہ یا پیشاب صاف کرتے کرتے نجاست زائل ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہاتھ کے اوپر سے بھی ناپاکی اگر دور ہو گئی ہے، بہہ گئی ہے اور اس کی چکناہٹ وغیرہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو استنجا کے بعد مستقل طور پر ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن چونکہ استنجا کے بعد مستقل طور پر ہاتھ دھونا یہ الگ سنت ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ استنجا کے بعد مستقل طور پر وہ ہاتھ دھوئے سنت کی نیت سے، ضروری نہیں ہے۔ اور نظافت کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے النظافۃ نصف الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو اگر آدمی استنجا کے بعد نکلتا ہے تو خود آدمی کی ایک فطرت اور طبیعی چیز ہے کہ آدمی ہاتھ دھونے کو پسند کرتا ہے، اور یہ چونکہ مستقل سنت بھی ہے، اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہاتھوں کے اوپر کوئی ناپاکی وغیرہ نہیں ہے تو ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن مستقل چونکہ الگ سنت ہے استنجا کے بعد ہاتھ دھونا، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ استنجا کے بعد ہاتھ دھوئے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور نظافت اور صفائی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آدمی کو دھونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ استنجا کے بعد مستقل طور پر ہاتھ دھونا سنت ہے اور نظافت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ لیکن اگر استنجا کرتے کرتے اگر ہاتھ کے اوپر کہیں ناپاکی وغیرہ رہ گئی ہے، بہی نہیں ہے، اور ہاتھ کے اوپر ظاہری طور پر نجاست دکھ رہی ہے، تو پھر استنجا کے بعد مستقل طور پر ہاتھ دھونا پھر ضروری اور لازم ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آدمی استنجا کے بعد نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ کے اوپر ظاہری کوئی نجاست نہیں ہے تو پھر مستقل طور پر چونکہ استنجا کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے، تو یہ ہاتھ دھونا طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نظافت اور صفائی حاصل کرنے کی غرض سے ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ استنجا کے بعد مستقل طور پر سنت سمجھتے ہوئے ہاتھ کو دھوئیں، اور یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے، آدمی کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے کہ وہ مستقل طور پر استنجا کے بعد ہاتھ دھوئے۔ رہی بات کہ کپڑا یا جگہ ناپاک ہوتا ہے یا نہیں، تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے ہاتھ کے اوپر نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پھر اگر وہ کسی کپڑے وغیرہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، کپڑے وغیرہ کو پکڑ لیتا ہے، کسی جگہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس ناپاکی ہونے کی وجہ سے اگر وہ کپڑے کے اوپر لگ جاتی ہے تو پھر اس کپڑے کو دھونا چاہیے اور اس کپڑے کو دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کے ہاتھ کے اوپر ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی نہیں ہے اور استنجا کے بعد وہ استنجا کے پانی سے ہاتھ اس کا بھگا ہوا ہے اور ہاتھ اس کا تر ہے پانی سے، تو پھر اس وجہ سے کہ استنجا کر کے نکلا ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ کسی کپڑے وغیرہ کو پکڑ لیتا ہے یا کسی جگہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، تو چونکہ ہاتھ کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے کپڑا وغیرہ پکڑنے کی وجہ سے وہ کپڑا یا جگہ ناپاک نہیں ہوگی۔